آئیے آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ اندازہ ہے بہت زبردست خوب علم والے کا۔ اگر سورج پر غور کریں تو روز صبح اپنے وقت پر نکلتا ہے، کوئی اعلان کیے بغیر خاموشی سے اپنے سفر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ بادل آئیں، آندھیاں چلیں، طوفان یا بارش برسے، سورج کا سفر نہیں رکتا، وہ کسی بھی چیز سے متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیا محرک ہے جو اسے اس کے ٹریک پر قائم رکھتا ہے، اور یہی سب سے دلچسپ حقیقت ہے کہ اللہ کی اطاعت۔ سورج اسی دائرے میں رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اسی ہدایت کی پیروی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تبھی تو وہ اپنے مقصد کے ساتھ اتنا ہم آہنگ ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے حالات بدلتے ہیں تو ہمارا کام متاثر ہونے لگتا ہے۔ جیسے اگر ہم صبح کے وقت اپنے کام کا آغاز نہ کریں تو سارا دن اس کے غم میں ہوتے ہیں، کام کرنے سے پہلے یا بعد میں اس کا کسی نہ کسی سے تذکرہ کرنا پھر ضروری سمجھتے ہیں، اور جب اطاعت الہی میں کمی آتی ہے تو ہم اپنے اصل ٹریک سے ہی ہٹنے لگتے ہیں۔ فرق یہی ہے، سورج اطاعت میں ہے اور ہم غفلت میں۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دے دی اور وہ اسی پر قائم رہے۔ اللہ نے ہمیں بھی گائیڈ لائن دی، ہمارے پاس بھی ہدایت آئی ہے، جیسا کہ قصہ آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں، ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ اب ہمیں بھی ہدایت پر سورج کی طرح قائم رہنا ہے، جیسے سورج ہر حالت میں اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہر قسم کے حالات میں، حالات چاہے اچھے ہوں برے ہوں، سختی ہو آسانی ہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہے، چاہے ان حالات میں آزمائشیں ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہدایت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ پر آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ آزمائشیں تو زندگی میں آئیں گی، مگر ہدایت انسان کو ان کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے احکامات کو سورج کی طرح اطاعت کرنے والے بن جائیں۔